بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس منعم حقیقی اور محسن حقیقی نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں شریک تمام بہن بھائی، تمام عزیز اور عزیزات سب کو اپنے فضل و رحمت سے نوازے اور سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، اور اس پروگرام کو اس وقت جو لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ درس تفسیر کے اندر جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے اور یہ ایسی جگہ پہ بھی گھس جاتی ہے کہ جہاں عمومی طور پر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حسد یہاں بھی پایا جائے گا، اور اس کی مثالیں میں نے ذکر کی، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا درس ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ نظر بد کیا چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو اپنے سامنے اگر رکھا جائے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر بد کی تاثیر برحق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے، نظر کا اثر جس کو نظر لگتی ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ چیز برحق ہے۔ دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، اس لیے کہ نظر بد کی تاثیر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کی تاثیر برحق ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر بد آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس یعنی بالعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی اموات اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے کے بعد اس کا جو سبب ہوگا وہ نظر بد ہوگی۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نظر بد کی ایک حقیقت ہے اور اس کی تاثیر ہے اور اس کے اثرات ہیں۔ اب عقلی طور پر اس کو دیکھا جائے تو جس طرح ہر موذی چیز، ہر نقصان دہ چیز اور تکلیف دہ چیز اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس سے دھوپ سے متاثر ہوتا ہے، سردی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آدمی اگر کوئی اس کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو اس کے تاثرات چہرے کے اور ہوتے ہیں، اگر کوئی غصے سے اس کی طرف دیکھے تو اس کے تاثرات اور ہوتے ہیں۔ زبان سے جو بات کی جاتی ہے اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں کلمہ خیر کہیں گے تو وہ خوش ہوگا اور اس کے چہرے پر اس کے تاثرات خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو سخت سست کہیں گے یا اس کے خلاف بات کریں گے تو وہ ناراض ہوگا
اور اس کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو جس طرح ان چیزوں کے اثرات ہیں، اسی طرح یہ نظر اس کے بھی اثرات ہیں۔ اور حقیقت میں جس طرح کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں چونکہ دیکھنے سے اس کا کسی چیز کو دیکھنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی، اس لیے اس کو العین کہا گیا، یعنی نظر بد کہا گیا۔ حقیقت میں اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ، اندرون کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، جن جذبات سے کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے، جیسے جذبات کے ساتھ کوئی کسی چیز کو فیس کرتا ہے، تو اصل چیز اس روح کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا ناممکن نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، حسد کے جذبات ہوں، کسی کے بارے میں اچھے جذبات ہوں، کسی کے بارے میں برے جذبات ہوں، تو ان کی ایک تاثیر ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے سانپ ہیں، وہ اتنے زہریلے ہیں کہ وہ اگر انسان کو ڈسے نہ، فاصلے پر ہوں، تو ان اندر جو زہر ہے، اگر وہ انسان کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے نظر جاتی رہتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ سانپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ اس کے زہر کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات حمل ساکت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا 2 سانپ ہیں جن کو ذوالطفیلتین کہتے ہیں، دھاری والے سانپ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوتے ہیں، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، یہ اگر کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو ان کے زہر کی وجہ سے بینائی جاتی رہتی ہے۔ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، اور بعض اوقات حاملہ کا چیزوں کا حمل ساکت ہو جاتا ہے ان کے زہر کی تاثیر کی وجہ سے، حالانکہ اس سانپ نے اس کو ڈسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی کسی کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی ایک تاثیر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسمعی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا جس کی نظر لگ جاتی تھی، ایک ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں معروف تھا کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کسی نے پوچھا، بھئی جب آپ کی جو نظر لگ جاتی ہے، آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اذا رأیت الشیء یعجبنی وجدت حرارة تخرج من عینی، کہتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کو یعنی عجیب نظروں سے جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، جیسے میری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ تو یہ ایک تاثیر ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں پہلے تو احتیاطی تدابیر بتلائیں کہ انسان کو ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے کہ کوئی اس سے نظر بد سے متاثر ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی بتلایا، اور اس کے علاج کی 2 قسمیں ہیں، ان کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلے احتیاطی تدابیر۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے ہر مسلمان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہم اس کو دیکھ کر ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ کر برکت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس کی نظر لگ گئی تھی، دوسرے ساتھی کو، تو آپ نے فرمایا اللہ برکت علیہ، آپ نے جب اس کو دیکھا تھا تو آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، نظر انسان کو خود بھی لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے مال کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے انسان جب دیکھے اپنی صحت، مثلا آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے ڈولے اس کو نظر آ رہے ہیں کہ کیا بات جی، ہماری کیا بات ہے، تو ایسے وقت اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت دے، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اپنی اولاد، اس کو دیکھ کر، ان کی صحت کو دیکھ کر، ان کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر فخر کرنے کی بجائے، اترانے کی بجائے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس وقت برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور احتیاطی تدابیر میں سے جس طرح کے انسان کو ایسا صورت
صورتحال جو اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنا، اور اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا، تو یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی 10 جوان جب جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہوں نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، قال وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو تم سارے ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا۔ 10 لوگ تھے، 10 افراد تھے، تو 2-3 ایک دروازے سے، 2-3 دوسرے سے، 2-3 تیسرے سے، اس طرح داخل ہونا، ایک ساتھ 10 کے 10 داخل نہ ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ 10 کے 10 یہ لوگ کس ارادے سے آگے، اور دوسرا اس کے اندر جو حکمت بیان کی، کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تو تمہیں نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اسی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں نے بھی اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو اسی پر، اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے انہوں نے جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے بارے میں کہا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خشی علیہم العین، ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں 10 کے 10 جوان بیٹے اور خوبصورت جوان ایک دروازے سے داخل ہوں تو ان کو نظر بد نہ لگ جائے، کسی کی نظر کا شکار نہ ہو، جس سے کہتے ہیں ہاں نہ پڑ جائے کسی کی۔ اور علامہ ابو بکر جساس فرماتے ہیں ما قالت الجمع يدل على ان العین حق، اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا، اور علماء نے کہا کہ اس احتیاطی تدبیر کے پیش نظر کہا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے ان العین حق، کہ نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما عزموا علی الخروج خشی علیہم العین، جب وہ کنعان سے روانہ ہوئے مصر جانے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اگر ایک ساتھ یہ جائیں داخل ہوں گے ایک دروازے سے تو ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو ان کو حکم دیا فامرہم اللہ یدخلوا مصر من باب واحد، ان کو حکم دیا کہ مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ تو اس لیے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے، جو بعض لوگوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے کہ اپنے سارے بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے 8 10 12 بچے دیے، سب کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی تصویر اتار کر ان کو نیٹ پہ چڑھا دیا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اچھا کھانا پکایا، اس کو نیٹ پہ چڑھا دیا، اب آپ کو نہیں پتا کہ دیکھنے والا کس نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنا، اور تصویر بنا کے نیٹ پہ، تصویر بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے بنانا اتنی اچھی بات نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے ضرورت کے لیکن اس طرح کرنا تو اس سے بھی نظر لگنے کا امکان ہوتا ہے کہ آگے دیکھنے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھے گا، وہ حاسدانہ نظر سے دیکھے گا، اور یہ جو نظر ہے لگ جاتی، اس کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے عین حاسدہ، ایک ہے کہ وہ نظر جو ایسی جس کے پیچھے حسد کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے لگتی ہے، اور دوسری ہے عین معجبہ، عین معجبہ، کہ کسی کو چیز اچھی لگتی ہے اور وہ اس کو حسد تو نہیں ہوتا لیکن وہ اچھی لگتی ہے اور دیکھتا ہی اس کو ایسی نظروں سے ہے تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے جو ہمیں اولاد کسی کی ان کی صحت ہمیں اچھی لگے تو ہم ان کے لیے برکت کی دعا کریں، اپنی اولاد ہو، دوسروں کی اولاد ہو، کوئی عام لوگ ہوں، تو جو بھی اچھا لگے ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایسا موقع نہ دیں کسی کو کہ کوئی ایسی نظروں سے دیکھے۔ اس میں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا میں نے یہ فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا، اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر بچے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی ہے
تو اس کو اللہ کی سپرد کر کے اس کو دم کرتا رہے، یعنی دیکھ کر ماشاء اللہ کہے اور اس کو دم بھی کرے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر میں سے ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو دم کرتے رہتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہی کلمات کے ساتھ آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ دونوں تھے اور دونوں کو ایک ساتھ دم کرتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کامل مکمل کلمات کے ساتھ، ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد کی شر سے، ہر نظر بد کی شر سے۔ اگر اکیلا ہو تو اس کو وہ ایزو کما کی جگہ پہ وہ ایزو کا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اگر مونس ہو، بیٹی ہو، لڑکی ہو، تو اس کو دم کرنا ہو تو ایزو کی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس طرح یہ دم بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان بنی جعفر تصیبہم العین افاسترقی لہم، کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کو دم کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، ان کو آپ دم کرتے رہا کرو۔ فلو کان شیء سابق القدر لسبقت العین، اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے سبقت لے جاتی تو یہ نظر بد جو ہے یہ اس کی تاثیر سبقت لے جاتی، لیکن ہوتا وہ یہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر ان کو دم کرتے رہا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ دم کرنے کا حکم دیا کہ یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کہ انسان اپنے بچوں کو، اچھے خوبصورت ہیں بچے، صحت مند ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو ان کو دم کرتا رہے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کر، اسی طرح معوذتین پڑھ کر یا تینوں کل پڑھ کر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ان کو دم کرے انسان، تاکہ اللہ رب العزت ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح بچوں کو بھی اور یہ دعائیں سکھانی چاہیے، بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے یہ دعائیں، اور بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی سارا دن، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان میں سے ایک دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ وظیفہ بنانا چاہیے، اور یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ اور دوسری دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار یہ صبح اور شام کو اپنی روٹین بنانی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد اور ہر قسم کی شر اور فتنے سے اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نظر لگ جائے، اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج بھی ہمیں بتایا، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، تو ایسی صورت میں جس کی نظر لگی ہو اس کو کہا جائے کہ وہ وضو کرے، اپنے اطراف ہاتھ پاؤں چہرہ دھوئے، اور اس پانی کے ساتھ جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلا دیا جائے، تو اللہ رب العزت اس کی نظر بد کی تاثیر کو زائل کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سہل ابن حنیف بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی باڈی بڑی یعنی سفید تھی، تو مدینہ کے باہر خرار نامی وادی میں غسل کرنے کے لیے صحابہ کرام وہاں پہ تھے، غسل کرنے کے لیے انہوں نے قمیص اتاری،
تو وہاں ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، حضرت عامر ابن ربیعہ، ان کو دیکھ کر کہنے لگے اتنا خوبصورت جسم کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ گر پڑے، اور بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہے؟ تو لوگوں نے کہا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جب تم نے اس کو دیکھا تھا اور اس کا جسم آپ کو اچھا لگا، اللہ برکت علیہ، آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ نے حضرت عام انہیں کہا کہ غسل کرو، اور آپ نے ان سے غسل کروایا۔ تو حضرت عامر نے غسل کیا اور وہ پانی ایک پیالے میں ڈال کر پچھلی جانب سے حضرت سہل پر پھینکا گیا، تو حضرت سہل اسی وقت اللہ کے حکم سے تندرست ہو گئے۔ ایک تو یہ علاج ہے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ پتہ نہیں چلا کس کی نظر لگی ہے، یا جس کی نظر لگی ہے وہ آپ نے ان کو بھی اس کو بھی یہ ہدایات دی ہیں، اس مسلمان کو بھی نظر مسلمان کی بھی لگ سکتی ہے، کافر کی بھی لگ سکتی ہے، انسان کی بھی لگ سکتی ہے، جن کی بھی لگ سکتی ہے۔ تو اگر کسی سے پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے اس کو اس سے وضو کروایا جائے یا غسل کروایا جائے۔ اگر نہیں پتہ چلا یا وہ نہیں کر کے دے رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ غسل کر دے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ممکن نہ ہو یا پتہ نہ چلے یا وہ پانی میسر نہ آ سکے، تو پھر مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، اگر مریض مرد ہے یا تو اگر عورت ہے تو پھر اس کے لیے دم کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ محرم ہو، غیر محرم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے۔ تو مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا دے دے گا۔ ساتھ اگر یہ دعا بھی ملا لے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، تو یہ دعا پڑھ لے، اور ساتھ تینوں قل بھی اگر 3 بار پڑھ لے تو یہ پورا جو کمپلیٹ دم ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے وہ دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو تینوں قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اسی طرح یہ جو نظر بد ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے، یہ دعائیں پڑھ کر جنات کی نظر لگ جانے سے یا پھر انسانوں کی نظر لگ جانے سے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل کر دیں یا آخری صورتیں نازل کر دیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دم چھوڑ کر ان کے ذریعے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحن میں ایک لونڈی تھی خادمہ جس طرح گھر میں، تو اس کے چہرے پر کچھ پرچھائیاں سی تھیں، تو آپ نے فرمایا اس رعا فی وجہ صفا کہتے ہیں کہ جنات کی نظر لگ جانے سے اس کے چہرے پر سیاہ قسم کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا استرقوا لها، اس کو دم کرواؤ، فإن بها نظرہ، اس بچی کو نظر لگی ہے۔ تو نظر جو ہے یہ جنات کی بھی لگ جاتی ہے، انسانوں کی بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو دم کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ اور دم کرنے کے لیے اسپیشل نہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں کوئی مولانا صاحب ہی کرے، ہر مسلمان کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ بچے اگر ڈرتے ہیں یا آپ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو والد دم کرے اور یہ پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، والدہ دم کرے، کوئی بہن بھائیوں میں سے کوئی دم کر دے، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل پرمیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی جگہ سے اجازت نامہ ملے گا۔ اجازت نامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دے دیا ہوا ہے ساری امت کو کہ یہ پڑھ کر دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو یہ ہے نظر بد، اور اس میں جو سب سے زیادہ احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز اپنی اچھی لگے، دوسرے کی چیز اچھی لگے،
اپنا کاروبار اچھا لگے، دوسرے کا کاروبار اچھا لگے، اپنی اولاد کی کامیاب ہو، دوسروں کی اولاد کی کامیابی کو ہم دیکھیں، تو ہمیں اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آخر وہ بھی ہمارے کسی مسلمان بہن بھائیوں کی اولاد ہیں، اور کاروبار ہے تو اللہ نے جتنا دیا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر برکت کی دعا کرنی چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے، حسد کی آگ میں جلنا نہیں چاہیے. اور حسد کی وجہ سے اس طرح کے پھر ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور ایسی نظروں سے اس کو دیکھنا کہ جس سے، اور بعض اوقات کھانے کو نظر لگ جاتی ہے، لباس کو نظر لگ جاتی ہے، اور بھی جو چیزیں جن کو انسان، گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور پھر گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ صبح و شام کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ بہتر بنائے، اور ماہ رمضان کی برکات سے ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور استفادے کی توفیق بخشے، اور ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی بنی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ شیخ شکر. صاحب میرا سوال ہے، یہ بچے اکثر رونے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ پھر روتے رہتے ہیں، تو اس میں ہاں جی، ہاں جی، آپ نے ایک جو دم بتایا ہے وہ والا اویزو کا والا، اس کے علاوہ ہاں بھی جی. کوئی اور دم ہے جو بچوں کے اوپر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بچے جب روتے ہیں تو اس کی وجہ بھی بعض اوقات نظر بد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات بچے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی آپ اگر ان کو یہ دم کر دیا کریں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، جی 3 آیت الکرسی پڑھ لیں، اور ٹھیک ہے 3 مرتبہ تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ ٹھیک ہے بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ دعا 3 بار یا 7 بار پڑھ کے آپ دم کر دیں انشاءاللہ، تو کوئی بھی بچے کو پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. ٹھیک. تو شیخ صاحب یہ دم کرنا ہے، اس کے بعد اس کو پورے جسم کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، یا کیا کس طرح کرتے ہیں؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ اس کے جسم پہ، پورے جسم پر ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دم کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یا ٹھیک پھر ٹھیک پانی پہ دم کر کے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کو چھینٹے مار دیں اس پہ تو تب بھی ٹھیک ہے. ہاں جی. تو صحیح بہتر ہے صحیح اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ بچے کے تو اس کو دم کر دیں، اللہ شفا دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام جی علیکم. فیصل بھائی. وعلیکم شیخ السلام صاحب، ورحمۃ اللہ. درس کے آپ نے آخری حصے میں فرمایا کہ جب معوذتین نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعاؤں کی جگہ معوذتین پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو کیا اس کا مطلب ہم باقی دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معوذتین پہ ہی ہاں نہیں، اصل میں باقی دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ ان کی جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں نہیں، اس کے علاوہ جو دعائیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ دعائیں تو آپ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے نا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھ کے دم. تو اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو ٹھیک ہے. اگر صرف معوذتین پڑھ کے بھی دم کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. صحیح صحیح اگر دونوں ٹھیک کو ملا لیا جائے تو نور اللہ نور ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم.